پاکستان ایئر فورس 40 سال سے اتنی پروفیشنل رہی کہ اس کے سربراہ کو کبھی ایکسٹینشن دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پروفیشنلزم کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی نے توسیع مانگی بھی تو اسے ملی نہیں۔ تاہم اب اس روایت کو توڑتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو 1 سال کی ایکسٹینشن عطا کر دی ہے۔ لہٰذا ضروری ہو گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ قوم اس اضطراب میں نہ رہے کہ ہم نے موجودہ جرنیلوں کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ سینئر صحافی اور کئی کتابوں کے مصنف محمد حنیف بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ایک کمزور ڈگمگاتی شرمسار جمہوریت بھی ایک مضبوط اور رحم دل آمریت سے بہتر ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا واحد مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، کوئی منتخب حکومت اپنی مدت نہیں پوری کرتی۔ جمہوریت کے تسلسل کے معجزے کے طور پر پہلے ہمسایہ ملک انڈیا کو پیش کیا جاتا تھا، اب صرف تعصب سے سر ہی ہلایا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ شاید پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جمہوری حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی آمریت کو نہیں چلنے دیا گیا۔ حنیف بتاتے ہیں کہ دنیا میں سویلین اور فوجی دونوں طرح کی ڈکٹیٹرشپ موجود رہی ہے، کوئی 20 سال تو کوئی 30 سال۔ لیبیا کا کرنل قذافی کتنے ہی سال نکال گیا، کیوبا کے فیڈل کاسٹرو اپنے ازلی دشمن امریکہ کی بغل میں بیٹھ کر قریباً نصف صدی تک راج کر چکے ہیں۔ شام میں ساری دنیا کی طاقتوں نے اپنی اپنی جنگیں لڑ لیں، لیکن بشار الاسد اب بھی قائم و دائم ہیں۔ مصر نے بھی جمہوریت کا مزہ لینے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک فوجی ڈکٹیٹر کی قیادت میں ہی سکون پایا۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان تھے، جو بعد میں فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ وہ مبینہ طور پر ایک زرعی انقلاب یعنی گرین ریولوشن بھی لائے، لیکن ان کے اقتدار کے 10 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور جرنیل یعنی یحییٰ خان کو آ کر انہیں ہٹانا پڑا۔ محمد حنیف کے بقول جنرل ضیاء الحق عرف یک یعنی مرد مومن مرد حق نے اپنے دشمنوں کو ایسے مات کیا تھا کہ لگتا تھا ان کا سایہ تا ابد ہمارے سروں پر قائم رہے گا، لیکن پھر ان کے جہاز کو ایک حادثہ پیش آیا اور موصوف جل کر بھسم ہو گئے۔ ضیاء کے بعد جنرل پرویز مشرف برسر اقتدار آئے، جو کہتے تھے کہ میری وردی ہی میری کھال ہے، میں اسے کیسے اتاروں، لیکن بالآخر اتارنے والوں نے ان کی کھال ایسی اتاری کہ وہ ملک واپس آنے کے قابل بھی نہ رہے، اور ایک موذی بیماری کے ہاتھوں گزر جانے کے بعد جب ان کی لاش ملک واپس لائی گئی تو ان کا جنازہ بھی عوام کی نظروں سے دور ادا کیا گیا۔ بقول محمد حنیف جمہوریت کے شیدائی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ طویل عرصے تک اس لیے نہیں چل سکتی کہ پاکستان ایک متنوع قوم ہے۔ عوامی نمائندگی کے بغیر مختلف صوبوں اور قومیتوں کو ساتھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی عوام کو ایک بار اپنے نمائندے چننے کا چسکا لگ جائے تو وہ بار بار اپنے چور اچ کے خود چننا چاہیں گے۔ لیکن پاکستان میں آمریت کی بار بار ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید قوم کو تو مسیحا کی تلاش رہتی ہو، لیکن ہمارے عسکری اداروں کے اندر ایسی کوئی خواہش موجود نہیں۔ اعلیٰ درجے کی کمان میں سب اپنے سپہ سالار کو سلوٹ کرتے ہیں، احکام بجا لاتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1 منٹ کے نوٹس پر سپہ سالار کی جگہ لے سکتے ہیں، اور اگر اس سے بہتر نہیں تو اس جیسی سپہ سالاری کر ہی سکتے ہیں۔ بقول حنیف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی افواج ملک کا واحد ادارہ ہیں جو میرٹ پر چلتا ہے، جہاں صوبے دار کا بیٹا جنرل بن سکتا ہے۔ ترقی پانے کے لیے باہر بیٹھے کسی سیٹھ کسی سیاستدان کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کوئی آمر اپنے اقتدار کو مزید تول دینا چاہتا ہے تو ادارہ خود ہی اس سے جان چھڑانے کی تدبیر کر لیتا ہے۔ آمریت کی مسلسل ناکامی کے بعد جب سے ہم نے ہائیبرڈ ماحول طاری کیا ہے تو ایکسٹینشن کے رولے پڑ گئے ہیں۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جس بھی آرمی چیف نے ایکسٹینشن لی اس نے اپنی بے عزتی خود ہی کروائی۔ جنرل کیانی پہلے 3 سال مدبر تھے اور درویش قرار دیے جاتے تھے، لیکن 3 سال کی ایکسٹینشن لینے کے بعد وہی جنرل کیانی فوجی شہداء کے نام پر کالونیاں بنانے والے چھوٹے بھائی کے سہولت کار ٹھہرائے گئے۔ ان کے بعد جنرل راحیل شریف آئے، جن کے دور میں طالبان اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ اپنے غاروں سے نکلتے نہیں تھے۔ کیانی نے بھی اپنی ایکسٹینشن کے لیے بڑی شاہراہوں پر پوسٹر لگوائے کہ جانے کی باتیں جانے دیں۔ ضیاء الحق کے زمانے میں انور شمیم کو ایکسٹینشن ملی تھی، اس کے بعد سے ہر 3 سال بعد نیا آرمی چیف آتا رہا ہے۔ محمد حنیف ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ 6 سال پہلے غزوہ ہند کے خواب دیکھنے والی پاکستانی قوم کو
ایک چھوٹی سی تعبیر بھی دی گئی جب ملک پر حملہ کرنے والا ایک انڈین جہاز گرایا گیا، بھارتی پائلٹ کو پکڑا گیا، اسے چائے پلائی گئی اور پھر واپس بھارت بھیج دیا گیا۔ ہماری فضائیہ 40 سال سے اتنی پروفیشنل رہی ہے کہ کسی بھی ایئر چیف کو ایکسٹینشن دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن ہمارے حاضر سروس ایئر فورس کے سپاہ سالار جناب ظہیر احمد بابر سدھو کو 1 سال کی ایکسٹینشن مبارک ہو۔ جب انہوں نے 23 مارچ کو اسلام آباد میں فلائی پاس کی قیادت کی تو ہمارے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری اور سپاہ سالار سید عاصم منیر آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور تالیاں بجاتے رہے۔ ان کے بیچ میں وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ بہتر ہوتا کہ اس قومی دن پر سپاہ سالار کی ایکسٹینشن کا اعلان بھی کر دیا جاتا تاکہ قوم اس اضطراب میں نہ رہے کہ ہم نے ان جرنیلوں کی عزت کرنی ہے یا ان کی بے عزتی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔